اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، پروردگار ہمیں اس دن ہوشیاری اور بیداری عنایت فرما۔ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، اور پروردگار ہمیں حماقت اور فریب کاری سے دور رکھنا۔ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، پروردگار ہمیں اس دن جو بھی خیر نازل فرما اس میں ہمیں بھی حصہ دار بنا دے۔ یا اجود الاجودین، اے جود اور کرم کے مالک۔ تیسرے دن کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَعَطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الثَّالِثِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَىٰ أَبْدَانِكُمْ قُبَّةٌ فِي الْفِرْدَوْسِ، پروردگار عالم آپ کے بدن پر موجود ہر بال کے بدلے جنت الفردوس میں قبہ، ایک ٹاور اس طریقے سے عنایت کرے گا کہ جو سفید موتیوں کا ہوگا۔ اس ٹاور میں، اس قبے میں، اوپر کے حصے میں 12,000 نور کے مکانات ہوں گے، نور سے بنے ہوئے مکان، اور اس قبے کے نچلے حصے میں بھی 12,000 نورانی مکانات ہوں گے۔ ہر مکان کے اندر 1,000 بیڈ ہوں گے، 1,000 بستر ہوں گے، اور ہر بستر کے اوپر ایک حور بیٹھی ہوئی ہوگی۔ اور پروردگار عالم ہر دن 1,000 فرشتوں کو آپ کی خدمت میں بھیجے گا، اور ہر فرشتے کے پاس پروردگار عالم کی جانب سے بھیجا ہوا ایک ہدیہ آپ کے لیے موجود ہوگا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے روزے کا ثواب ہے۔ دعاؤں میں سب سے پہلا جملہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، پروردگار ہمیں ذہانت اور تنبیہ عنایت فرما۔ ذہانت یعنی ہوشیاری، تنبیہ یعنی بیداری۔ یہ دونوں چیزیں، ذہانت اگر انسان کے پاس نہیں ہے، ہوشیاری نہیں ہے، بہت ساری چیزیں انسان بے ہوشی کی بنیاد پر نہیں سمجھتا ہے، ہوش نہیں ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، درک نہیں کرتا۔ اور اگر انسان بیدار نہیں ہے تو بہت سارے مسائل سے انسان غافل رہ جاتا ہے۔ لہذا انسان کے اندر ذہانت اور ہوشیاری پائی جانی چاہیے۔ ایک ذہانت اور ہوشیاری کا سلسلہ وہ ہے کہ جو تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ عام طور سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ مثلا ذہن کند ہے، حافظہ اچھا نہیں ہے، حافظہ صحیح کام نہیں کرتا۔ یہ بہرحال ابتدائی مرحلہ ہے، ابتدائی منزل ہے حافظے کی اور ذہن کی، اور حافظے کے بعد شعور کی منزل شروع ہوتی۔ ہو سکتا ہے حافظہ بہت اچھا ہو لیکن شعور اچھا نہ ہو، شعور نہ ہو، لہذا حافظے کے ساتھ ساتھ شعور بھی ہونا چاہیے۔ حافظے کے حوالے سے بہرحال ایک جو روایات میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گناہ انسان کے ذہن کو کند کر دیتے ہیں۔ عام طور سے جب انسان حافظے کی دوائیں یا حافظے کے لیے کوئی علاج سوال کرتا ہے، دوا پوچھتا ہے، دوا سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کو پاکیزہ رکھے، اور روح جو گناہ سے آلودہ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ ذہن کے اوپر گناہوں کی پرتیں جب جم جاتی ہیں تو ذہن کی تیزی ختم ہو جاتی ہے، ذہن کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور انسان کا حافظہ گویا سر راست اور سیدھا کام نہیں کرتا ہے۔ لہذا جو لوگ بھی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں ان کو پروردگار عالم عجیب حافظہ دیتا ہے۔ آپ علماء اور مراجع کی زندگی دیکھیں کہ بعض علماء اور مراجع الحمدللہ آج بھی 100 سال کی عمر گزار چکے ہیں اور آج بھی درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ عام طور سے 100 سال کی عمر گزارنے کے بعد انسان کے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ الزائمر کا شکار ہو جاتا ہے، فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بیماری کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ ممکن ہے اپنا نام پتہ گھر فراموش کر جائیں، اور یہ بزرگان کے جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، علماء اور مراجع کرام،
ان کے حافظے کا عالم یہ ہے کہ یہ آج بھی قرآن، احادیث، آیات، روایات، ان سے انس کی بنیاد پر اور اپنے پاکیزہ زندگی کی بنیاد پر ان کے حافظے میں اتنی تیزی پائی جاتی ہے کہ نہیں معلوم 40 50 سال پرانی پڑھی ہوئی روایات اور جو کتابیں پڑھی ہیں اس کی عبارتیں تک حفظ رہتے ہیں۔ نقل کرتے ہیں مرحوم آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ وہ اپنے درس میں آخر عمر میں بھی ادبیات کے اشعار پڑھا کرتے تھے، کتاب سیوطی کے اشعار پڑھا کرتے تھے کہ جو انہوں نے مثلاً اپنی زندگی میں 70 سال پہلے، 60 سال پہلے پڑھا تھا، یعنی 60 سال پہلے کی باتیں اس طریقے سے ان کو ازبر تھی، زبان پر یاد تھی۔ خدا سلامت رکھے استاد بزرگوار آیت اللہ موسوی تہرانی ہیں کہ حوزے میں تقریباً شاید 50-60 سال کا تجربہ ہے ان کا درس کا۔ عجیب حافظے کا عالم ہے کہ جس وقت وہ روایات کا ریفرنس بیان کرتے ہیں، روایات کا حوالہ دیتے ہیں تو اس طریقے سے حوالہ دیتے ہیں کہ مثلاً بہار الانوار کے مثلاً 70 جلد اور صفحہ نمبر 250 اور اس کے بعد پھر داہنے صفحے پر داہنے طرف جو صفحہ ہے اس کے مثلاً 5ویں سطر میں 6واں لفظ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اتنا حافظہ قوی ہوتا ہے، یعنی اتنے عمر گزارنے کے بعد 70-80 سال کی عمر میں اس طریقے سے حافظے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ذہنیت ہوتی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، آلودہ زندگی نہیں، گناہوں سے آلودہ زندگی میں حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا حافظے کو قوی بنانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ انسان خود کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ ایک راستہ اور بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر حافظہ قوی کرنا چاہتا ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اپنے حافظے کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ہر نماز واجب کے بعد، ہر نماز فریضہ کے بعد یہ دعا پڑھا کرو: سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہر نماز کے بعد دعا اگر انسان پڑھے تو اس کا ذہن اور حافظہ تیز ہوگا۔ یہ جو انسان کے حافظہ کند ہو جاتا ہے یا انسان کی ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے، یہ حافظے سے بڑھ کے جب بصیرت کی منزل آتی ہے، انسان کے شعور کی منزل آتی ہے، اس مرحلے میں جو انسان کمزور پڑ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے بہت سارے اسباب غفلت ہیں، یعنی انسان دنیا جتنا وسعت رکھتی ہے وہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ عام طور سے انسان کے لیے سبب غفلت، باعث غفلت بنتی ہے۔ اگرچہ انسان کی نظر ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ دنیا باعث غفلت ہوتی ہے، ورنہ اسی دنیا کی رنگینیوں کو اگر انسان پروردگار عالم کی نعمت سمجھ کے دیکھے تو کبھی بھی غافل نہیں ہوگا کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کی نعمت کے، سوائے پروردگار عالم کے عطا کے، اور دنیا ہے کیا؟ دنیا بنائی کس نے ہے؟ پروردگار عالم نے بنائی ہے۔ لہذا کوئی بھی چیز خدا کی یاد سے خالی نہیں ہے، لیکن ہماری نظر دنیا میں ایک ایسی نظر ہے کہ جس کو ہم خدا سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، یعنی دنیا کو الگ، خدا کو الگ۔ لہذا ہم کو یہ دنیا کی رنگینی ہمیں غافل بنا دیتی ہے، ورنہ اگر ہم انہی کو خدا کی نعمت سمجھ کے دیکھیں تو کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کہ یعنی دنیا میں جو اتنی وسیع ہے، اس پھیلی ہوئی دنیا میں اسباب غفلت بہت ہیں، وہیں پر اگر ہم انسان کے وجود کو دیکھیں تو اس سے کہیں زیادہ پروردگار عالم نے اسباب ذکر رکھے ہیں۔ یعنی اگر خدا سے غافل ہونے کے لیے انسان کے وجود کے باہر کی دنیا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے تو انسان کے وجود کے اندر اس سے کہیں زیادہ نشانات پائے جاتے ہیں خدا کو یاد رکھنے کے لیے۔ عام طور سے یہ ایک قدیم زمانے میں رسم دوستی ہوتی تھی کہ جب بھی ایک دوست دوسرے دوست سے جدا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی تم تو جا رہے ہو، کوئی نشانی دے دو، کوئی چیز ایسی دے دو کہ ہم اپنے پاس رکھ لیں، ہم تم کو یاد کریں گے اس کو دیکھ کے۔ انسان انگوٹھی دے دیتا تھا، مثلا ٹوپی دے دیتا تھا، کوئی کپڑا دے دیتا تھا، لباس دے دیتا تھا کہ یہ چیز تمہارے لیے یاد کا باعث ہوگی۔
اگر رسم دوستی یہ ہے کہ ایک انگوٹھی انسان کے لیے یاد کا باعث ہو جائے تو انسان اپنے وجود کے اندر دیکھتا چلا جائے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو کہیں ہماری ہو یا کسی اور نے دی ہے خدا کے علاوہ۔ اگر انسان کے اس پورے جسم میں ایک انگوٹھی باعث ہوتی ہے اس انگوٹھی دینے والے کو یاد کرنے کی کہ وہ انگوٹھی دینے والا یاد رہے، تو ہمارے اس وجود میں سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، لہٰذا ہاتھ دیکھیں تو خدا کو یاد آنا چاہیے، پیر دیکھیں تو خدا کی یاد آنی چاہیے، سر دیکھیں تو خدا کی یاد آنی چاہیے، اپنے بدن کو دیکھیں تو خدا کی یاد آئے، صحت کو دیکھیں تو خدا کی یاد آئے۔ بہرحال ہر چیز ہمارے وجود میں خدا کی یاد کے لیے ہے، لہٰذا جتنا دنیا میں اسباب غفلت پھیلے ہوئے ہیں اتنا ہی انسان کے وجود کے اندر اسباب ذکر اور خدا کی یاد کرنے کے اسباب، خدا کو یاد رکھنے کے اسباب پائے جاتے ہیں، لہٰذا انسان اپنے وجود کو دیکھ کے خدا کو یاد رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کا شعور اگر بیدار ہے تو ہمیشہ خدا کو یاد رکھے گا اور خدا کو فراموش نہیں کرے گا۔ دوسری دعا یہ ہے وَبَاعِدْنِ فِيهِ من الصفاحت والتمویح، پروردگار حماقت اور فریب کاری سے دور رکھ۔ حماقت اور فریب کاری یعنی ایک بے شعوری کا عالم، ایک حماقت کا عالم یہ ہے کہ انسان یہی جو غافل ہوتا ہے خدا سے، یہ ایک حماقت ہی ہے کہ انسان کے وجود میں خدا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پایا جاتا، خدا کی نعمتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پایا جاتا، اور انسان سب سے زیادہ غافل اسی خدا سے ہے۔ لہٰذا دوسری چیز جو باہر سے انسان کے لیے باعث غفلت بنتی ہے وہ شیطان مردود ہے، شیطان رجیم ہے، شیطان ملعون ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو انسان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، انسان کے سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ قرآن نے صفت بیان کیا، خناس ہے۔ خناس یعنی چھپا ہوا ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا، اور ظاہر نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری صفت یہ ہے کہ وسواس کرتا ہے، یوسوس، آ کے کچھ کہتا نہیں ہے بلکہ دل میں خیال پیدا کرتا ہے، سینوں میں مثلا وسواس پیدا کرنا، شک و شبہات ڈالنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو ایک تو دکھائی نہیں پڑتا، دوسرے یہ کہ اگر کہے تو انسان سوچے گا، لیکن جب وسواس ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اندر سے ہمارے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیشہ شیطانی خیال کو اپنا خیال سمجھتا ہے۔ یا حتیٰ بعض لوگ اس حماقت کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ اپنے بیہودہ خیالات کو کہتے ہیں کہ ہماری عقل تو یہی کہتی ہے، اور جو عقل کہتی ہے وہی مثلا صحیح ہوتا ہے۔ نہیں، انسان کی عقل جو ہے جب غفلت کا شکار ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہوا و ہوس کی بنیاد پر کوئی بات کہے، ہو سکتا ہے شیطان کے مشورے سے اور شیطان کے فکر سے کوئی بات کہے، ہمیشہ انسان کا خیال جو ہے وہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان اگر دور رہنا چاہتا ہے اس صفاحت اور اس حماقت سے تو انسان سے کو چاہیے کہ شیطان سے دور رہے۔ شیطان سے دور ہونے کا ایک نسخہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ شیطان سے کس طریقے سے دور رہا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں ایک ایسا نسخہ بتائیں، ایک ایسی چیز بتائیں کہ تم اگر اس کو انجام دو تو شیطان سے تم دور ہو جاؤ گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ کام تم کرو گے تو تم شیطان سے ایسے دور ہو جاؤ گے جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں، یعنی مشرق اور مغرب ایسے ہیں کہ کبھی بھی آپس میں مل نہیں سکتے، اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جب اکٹھا نہیں ہو سکتے، مل نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی اگر ان عمل سے، یعنی جس عمل کو پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، اگر ہم یہ عمل انجام دیتے ہیں تو شیطان بھی ایسے دور ہو جائے گا کہ کبھی ہماری اور شیطان کی ملاقات ممکن نہیں ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ بتائیں کہ وہ عمل کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الصوم یسود وجہ، روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، یعنی شیطان گویا رسوا ہو جاتا ہے انسان کے سامنے، اور ظاہر ہے کہ ذلیل اور رسوا ہونے کے بعد پھر شیطان اس انسان کے سامنے نہیں۔ والصدقہ تکسر ظہرہ، صدقہ جو ہے وہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ والحب فی اللہ والمواظرۃ علی العمل الصالح یقطع دابرہ، اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور عمل صالح پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی نصرت کرنا عمل صالح پر، عمل صالح کے لیے شیطان کو مایوس کر دیتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
اگر انسان کے اندر یہ حالت پیدا ہو جائے کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ انسان خود بھی عمل کرتا رہے گا، دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کرتا رہے گا، دوسرے بھی اس کو تلقین کرتے رہیں گے، تو اس طریقے سے انسان کی زندگی میں صرف خیر ہوگا، اور شیطان کیا ہو جائے گا؟ یقطع دابرہ، شیطان کی امید منقطع ہو جاتی ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں اب ہم ان کے اندر کوئی اثر نہیں رکھ سکتے یا ان کو ہم بہکا نہیں سکتے۔ والاستغفار یقطع وتینہ، استغفار شیطان کی رگ گردن کو کاٹ دیتا ہے، یعنی گویا شیطان کا وجود یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، لہٰذا انسان روزہ رکھے تو شیطان ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، اور پھر انسان یعنی شیطان دھیرے دھیرے انسان سے مایوس ہوتا چلا جائے گا اور انسان شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ لہٰذا صفاحت اور تمویہ، حماقت اور فریب کاری سے کا باعث شیطان ہے، اور شیطان سے دوری کا نسخہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرے اور نیکیوں کا حکم دے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ پروردگار اس دن جو بھی خیر تو نے نازل کیا اس میں ہمیں حصے دار بنا دے، کہ یہی روایت جو ابھی ثواب کے حوالے سے بیان کیا کہ اتنی نیکیاں پروردگار عالم نے رکھی ہیں، اور ان تمام نیکیوں میں انسان حصے دار بن سکتا ہے اگر انسان یعنی پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے اس دن روزہ رکھتا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ ہمیں روزے داروں جیسا روزہ رکھنے کی توفیق کرامت فرمائے، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ